کسی کے مر جانے پر اس کی موت کی اطلاع دینا یہ تو جائز ہے، لیکن اس کی موت کی خبر کے ساتھ اس کی تعریفوں کے پل باندھنا، اس کے اعلانات کرنا، یا اس پہ نوحہ خوانی کرنا، یا چیخ و پکار کرنا، یہ تمام چیزیں اس سے شریعت محمدیہ اہل ایمان کو منع کرتی ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین اس حوالے سے سنتے ہیں۔ مسند احمد میں 23,270 نمبر روایت ہے۔ سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النعی، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نعی یعنی وفات کی تشہیر سے منع کرتے تھے۔ کسی کے مرنے پہ ڈھول پیٹنا، گلیوں میں اس کے مرنے کا اعلان کرنا، اس کے ساتھ اس کے فضائل بیان کرنا، اس کی نیکییں اور اچھی زندگی کی مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا، اس طرح تشہیر کرنا لوگوں کے درمیان کسی کی موت کی خبر، اس سے شریعت نے منع کیا۔ اور زمانہ جاہلیت میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا، کسی کے مرنے پر پھر اس کی موت کی تشہیر ہوتی اور اس کے زندگی کے کارنامے بیان کیے جاتے، اس کے فضائل بیان کیے جاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى اصحابہ النجاشی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نجاشی کی وفات کی خبر دی۔ تو ایک ہے وفات کی خبر دینا، یہ جائز ہے، ایک ہے اس وفات کے موقع پر مشرکین کے اس طریقے پر، زمانہ جاہلیت کے اس طریقے پر شور و غوغا کرنا، مشہوری کرنا، اعلانات کرنا، اور وہی طریقہ اپنانا جو زمانہ جاہلیت کا تھا، وہ منع ہے۔ صرف موت کی اطلاع دی جا سکتی ہے، لیکن اس انداز کو نہیں اپنایا جا سکتا جو زمانہ جاہلیت کا انداز تھا۔ سیدنا عروہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بئر معونہ پر جب شہداء کی اطلاع ملی تو آپ نے خبر دیتے ہوئے فرمایا، ان اصحابکم قد اصیبوا، تمہارے بھائی، تمہارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ فَقَالُوا رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ، انہوں نے اپنے رب سے درخواست کی، اے اللہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے ہمارے بھائیوں تک یہ اطلاع پہنچا دے کہ ہم تیرے پاس آ کے راضی ہو گئے، تو ہم سے راضی ہو گیا اور ہم تجھ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ نے وہ خبر پہنچا دی۔ تو خبر کا پہنچانا، اطلاع دینا اور چیز ہے، اور زمانہ جاہلیت کے طریقے پر وہ نوحہ کرنا، وہ وویلا کرنا، وہ شور کرنا، وہ تشہیر کرنا، وہ منع ہے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید، سیدنا جعفر اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت کی خبر اس وقت اپنے صحابہ کو دی جب ان کے متعلق دیگر ذرائع سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید نے جھنڈے کو لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ثم اخذ جعفر فاصیب، پھر جعفر نے سنبھالا اور وہ شہید ہو گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈے کو لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے 3 صحابہ کی یکے بعد دیگرے شہادت کی خبر اپنے صحابہ کو سناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا یہ رحمت ہے، دل غمگین ہوتا ہے، آنکھوں سے رحمت برستی ہے، آنسو برستے ہیں، لیکن زبان سے وویلا نہیں، زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں مسلمان کے نکلتے۔ یہی تعلیم دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر اس جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا،
یعنی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وارضا، انہوں نے سنبھال لیا اور اللہ نے خالد کے ہاتھ پہ فتح نصیب فرما دی۔ تو یہاں سیدنا خالد کی شان بھی بیان ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا، وہ سیف اللہ تھے، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ جب انہوں نے جھنڈے کو سنبھالا اور کفار کے ساتھ جنگ کی، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، مومنین کے لشکر کو فتح عطا فرمائی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جس میں میت کو رات کے وقت دفن کیا گیا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا متى دفن هذا، اسے کب دفن کیا گیا؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ رات اس کو اس قبر میں دفن کیا گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ جب اسے رات کو دفن کیا تو مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ لوگوں نے عرض کی ہم نے اسے رات کی تاریکی اور اندھیرے میں دفن کیا تھا، آپ کو اس وقت بیدار کرنا ہم نے مناسب خیال نہیں جانا۔ آپ کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھی، یعنی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ ایک مسجد کی خادمہ، ایک عورت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ پایا تو اپنے اصحاب سے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آتی، تو انہوں نے خبر دی کہ وہ فوت ہو گئی اور ہم نے اس کو دفنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ راوی حدیث کہتے ہیں لوگوں نے اس کو معمولی جانا، کوئی حرج نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی یا رات کے اس اندھیرے میں آپ کو خبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جنازہ پڑھا اور دفنا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی؟ پھر آپ نے کہا دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ روایت کے اندر ایک نوجوان یا ایک عورت کا ذکر ہے کہ وہ کوئی نوجوان تھا یا وہ عورت تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ صحابہ نے قبر دکھائی، آپ نے اس کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھا اور پھر فرمایا ان هذه القبور، یہ جو قبریں ہیں جن میں تم اپنے بھائیوں کو دفن کرتے ہو، یہ جو قبریں ہیں مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها، یہ اندھیر نگری ہے، یہ اندھیروں والے گھر ہیں، جو اس میں داخل ہوتا ہے ان قبروں میں اندھیرے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، اور جب میں ان میں سے کسی کا جنازہ پڑھتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں، تو اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے اور اس قبر کو منور فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی قبر میں دفن ہوا اور وہ قبر اندھیرے کا گھر، اندھیر نگری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ پڑھنے سے، آپ کی دعائیں مانگنے سے اللہ ان اندھیروں کو زائل کر دیتا ہے اور اس قبر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری قبروں کو اپنی رحمت سے نور سے بھر دے، اللہ ہمارے اس ٹھکانے کو رحمت والا ٹھکانہ بنائے کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے اور ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔